للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اور محبت بھی ایسی ویسی نہیں بلکہ شدید، بلکہ اشد محبت کریں۔ ایک ہوتا ہے شدید، بہت ایکسٹریم، لیکن سپرلیٹو اشد، ایسی محبت جیسی کسی اور سے نہ ہو۔ ایسی محبت کا تقاضا اللہ تعالیٰ کا اپنے ہر بندے سے ہے، ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کرے۔ ہم نے ایک آیت سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مثال اس طرح سے دی ہے، کافروں کے اوپر فخر کے طور پہ فرمایا ہے کہ ایمان والے کے دل کی جو حالت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا جو عالم ہوتا ہے ایمان والے کے دل میں، کافروں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایمان والوں کے دل میں جو عالم ہوتا ہے محبت کا، جو جہان اللہ کی محبت کا آباد ہوتا ہے، اس کی کافروں کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ کافروں کو کس چیز کی خبر ہوتی ہے؟ کافروں کو خبر ہوتی ہے بہت سی ان چیزوں کی جن کو وہ اپنا رب بنا لیتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں جیسی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کری جانی چاہیے تھی۔ اور ہمارے حضرت نے دعا فرمایا کہ اس آیت میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر شکوہ بھی ہے کہ تم غیروں سے ایسی محبت کرتے ہو جیسی محبت مجھ سے کی جانی چاہیے تھی۔ جس محبت کا میں حقدار تھا وہ محبت تم کسی اور کو دیتے ہو۔ اور یہ کام کافر کا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے محبت کرتا ہے، دنیا کی چیزوں سے، غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کی چیزوں سے، اور ایسی محبت کرتا ہے جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت کی جانی چاہیے۔ اور ایمان والے وہ اللہ تعالیٰ سے اشد محبت کرتے ہیں، اشد محبت، ہر شدید محبت سے بھی زیادہ محبت۔ تو جو ایمان لے آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ عقلی طور پر اس بات کا اقرار کرتا ہے، عقلی طور پر یعنی انٹلیکچولی، اپنے ذہن سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی واحد ایسے ہیں جن کی عبادت کی جائے، جس میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہر محبت سے بڑھ کر ہے۔ اور جب کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو صرف اس عقلی طور پر اس بات مان لینے سے، اس بات کو عقلی طور پر دماغ سے مان لینے سے، اس کا رتبہ، اس کی عظمت، اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا، جو اس بات کا اقرار نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور چیزوں سے اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و قیمت جانوروں سے بھی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانوروں چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ ایک کتا بھی اپنے مالک سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ایک جگہ پڑھا کہ اگر کسی کتے کا مالک، آقا، اگر بھوک سے مر جائے، بھوک سے کہیں راستے میں جا کے کھانا وانا کچھ نہ ہو، مر جائے، بھوک سے مر جائے، تو کتا اس کو چھوڑ کے نہیں جاتا، کتا بھی اس کے پیروں میں جان دیتا ہے، اور کتا بھی بھوک سے مرتا ہے، اور بھوک سے ایسے مرتا ہے کہ شدید بھوک کے عالم میں بھی اپنے مالک کو نہیں کھاتا، بلکہ بھوک سے جان دے دیتا ہے، نہ اس کو چھوڑتا ہے نہ اس کو کھاتا ہے۔ یہ ایک کتے کی محبت ہے اپنے مالک سے، اپنے آقا سے، جس مالک نے، جس آقا نے اس کو بنایا نہیں، جس مالک نے، جس آقا نے اس کو کچھ دیا نہیں سوائے اس کے کہ اپنا کام نکلوایا اس سے، اس کو کھانے پینے کو دیا اور اپنا کام اس سے نکلوایا۔ یہ محبت ایک کتا، ایک جانور اپنے آقا سے، مالک سے کرتا ہے۔ اور کافر اتنی محبت بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتا۔ ایک کتا جتنا اپنے آقا سے محبت کرتا ہے، کافر ویسی محبت بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر چیز کو خدا بناتا ہے، ہر چیز کو خدا بناتا ہے، ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ جس نے اس کو سب کچھ دیا اس سے اتنا بھی اس کو تعلق نہیں ہوتا ہے، کم از کم عقلی طور پر اس کو اپنا الہ مان لے، ایسا مان لے کہ مجھے اس کی بات کرنی ہے، عقلی طور پہ یہ مان لے کہ اس نے مجھے بنایا، اس نے مجھے پیدا کیا۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والوں کا عالم الگ ہوتا ہے، بالکل الگ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ایمان والا چاہے کتنا ہی گیا گزرا ہو، چاہے کتنا ہی گیا گزرا ہو، ہر انسان کی قدر و قیمت ہے، ہر کافر کی بھی قدر و قیمت ہے،
ہر کافر کی بھی قدر و قیمت ہے، لیکن ہر ایمان والا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہو، فی الحال ہر کافر سے ادنا مسلمان بھی ہر کافر سے بدرجہ بلند ہے، بدرجہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بہت بلند اور بہت قیمتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا۔ اور جو تقاضا اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد، ایک تو اپنی عقلی بات ہوتی ہے کہ ہم نے عقل سے کسی بات کو مان لیا، کہ چاہے دل میں وہ بات نہ بھی اتری ہو، لیکن ہم نے عقل سے سمجھ لیا کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ بات ہونی چاہیے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ہم نے عقل سے اس بات کو مان لیا، تسلیم کر لیا کہ اللہ سب سے اچھے ہیں، اللہ سب سے محبت کرنی ہے، اللہ ہی کی بات کرنی ہے، اللہ ہی ہمارے ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ ہی، ہم نے عقل سے مان لی یہ بات۔ اب ساری محنت اور جو مطلوب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ اس عقلی محبت پر محنت کی جائے، اس عقلی محبت کو دلی محبت بنایا جائے، اس عقلی محبت کو دلی محبت بنایا جائے، اور ایسا بنایا جائے کہ جس کی وجہ سے ہر محبت، طبعی محبت بھی، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہو جائے، یعنی جہاں جو جیسا اللہ تعالیٰ چاہیں ویسا ہم کریں، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ بچنے کا کہہ دیں، رکنے کا کہہ دیں، ہم اس سے رکیں اور بچیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا۔ جب تک کسی سے محبت نہ ہو اس کی بات ماننا ہمیشہ مشکل رہتا ہے، جب تک کسی سے دلی محبت نہ ہو اس وقت تک اس کی بات ماننا ہمیشہ مشکل رہتا ہے۔ جبراً انسان مانتا ہے، کچھ عرصے تک مان لیتا ہے، لیکن پھر مشکل رہتی ہے، ہر وقت کی ایک جنگ رہتی ہے اپنے اندر۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی محبت یا کسی کی بھی محبت طبعی طور پہ حاصل ہو جائے، پھر اس کی بات ماننا بہت آسان ہو جاتا ہے، وہ جو کہے وہ انسان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں یہ کر بھی سکتا ہوں یا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جو سورہ بقرہ کی دو آخری آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اندیا دیا تھا کہ جو چیز ہم چھپائیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ سکتے ہیں، جو چیز ہم مخفی رکھیں یعنی دل میں جو خیالات آ جاتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کا حساب لے سکتے ہیں۔ تو صحابہ بہت پریشان ہو گئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ ان آیتوں نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب معلوم تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ آیت قرآن میں آئی تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی منتظر تھے کہ قرآن ہی اس کا جواب دے، اللہ تعالیٰ ہی اپنے لفظوں میں اس کا جواب عنایت فرمائے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور پھر اگلی آیت اتنا کہا کہ تم یوں کہہ دو کہ اللہ آپ جو کہیں گے، پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں سمپل ٹرمز میں، کہ اللہ آپ جو کہیں گے ہم ماننے کو تیار ہیں، اللہ آپ جو کہیں گے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اور صحابہ نے یہ بات کہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہ بات کہی کہ یا اللہ ہم وہ بات آپ جو کہیں اور جیسا فرمائے ویسا ہم کرنے کو تیار ہیں، ویسا کریں گے۔ یہ نہیں سوچا کہ ہم ایسا کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، ہم ایسا کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، ہمارے قابو میں بھی ہے یہ بات کہ نہیں، کیونکہ کسی انسان کے قابو میں اس کے دل کے اور دماغ کے خیالات 100% نہیں ہوتے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی اور صحابہ کے ایمان کی، کہ جس کی بامعنی تفسیر اس طرح سے ہوگی کہ کیسا زبردست ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، کہ انہوں نے یہ کہہ دیا سمعنا و اطعنا، جو آپ نے فرمایا ہم ویسے کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ تمہاری ان چیزوں پہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائیں گے جن چیزوں پہ تمہارا قابو نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو ایمان والے کی یہ محبت ہوتی ہے، اور ایسی محبت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور یہ ایسی اطاعت اللہ تعالیٰ کی شدید اشد محبت سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مشہور حدیث ہے، ہم سب نے سنی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کری اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کری، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے روکا، اس نے ایمان کو اپنے تکمیل تک پہنچا دیا، کامل کر لیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت ہوتی ہے اور یہ قدرتی طبعی جذبہ ہے۔ انسان اپنے دوستوں سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے بھی محبت کرتا ہے، یہ سب محبتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ سب محبتیں
اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اشد ہو تو ان محبتوں کے شدید ہونے کی بھی اجازت ہوتی ہے. یہ محبت سخت محبت بھی ہو سکتی ہے کسی کو، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے وغیرہ وغیرہ. سخت محبت کی بھی اجازت ہے، آن کنڈیشن کہ اشد محبت، ان سب محبتوں سے اوپر محبت اللہ تعالیٰ کی ہو. محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، بغض رکھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے. یعنی جس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محبت کرو اس سے محبت کرے، جس سے اللہ تعالیٰ کہیں کہ بغض رکھے اس سے بغض رکھے. دے تو اللہ کے لیے دے، روکے تو اللہ تعالیٰ کے لیے روکے. یعنی نہ دے تو اللہ تعالیٰ کی نہ دے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہ دے. ایسے شخص کے ایمان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. تو عقلی طور پر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے. اب طبعی دلی طور پر یہ محبت اندر تک واقعتاً ہمارے لیے ایکسپیرینس بن جائے، محقق ہو جائے، اس کے لیے محنت کرنی ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسموں کو بنایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو بھی بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کو بھی بنایا ہے. ہم جو کرتے ہیں اس کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمارے جذبات کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. ہمارے جذبات اور ہماری جو سوچیں ہیں اس کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو جذبہ حاصل ہوگا اس کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ میں نے اللہ سے محبت کی، کیونکہ اس کا شروع کرنے والا میں نہیں ہوں. میرے جذبے کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہیں. یعنی اگر میں اللہ تعالیٰ سے اشد محبت کرنا چاہوں تو وہ بھی ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی انیشیشن بھی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ چلے وہ بات دوسری چلی جائے گی. بہرحال تو جس طرح کہ ہمارے ہر جذبے کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کے بھی خالق خود اللہ تعالیٰ ہیں. اس لیے اصولی طور پہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کے سے مانگے بغیر نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر نہیں ملے گی. اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ ہی سے اللہ کی محبت مانگنی ہوگی کہ یا اللہ آپ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجیے. اب بعض چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ طے فرما دیتے ہیں کہ بس دینی ہے، جن کو وہابی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہبہ کر دی، بس دے دی، طے فرما دیا کس کو مرد بنانا ہے، کس کو عورت بنانا ہے، کس کو انسان بنانا ہے، کس کو جانور بنانا ہے، کس کو کس کام میں لگانا ہے، سب اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے. لیکن بعض چیزیں کسبی ہوتی ہیں جس میں ہم اپنی طرف سے کسی جذبے کا اظہار کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر وہ عطا فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ذات اور ایسی ہستی بنا کر بھیجا ہے کہ وہ ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ کی اشد محبت حاصل کرنے کا. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مجسم ایسا بنایا ہے کہ جن کے ذریعے سے، جن کے تھرو اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے، اور جن کے راستے سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی محبت ایبسولوٹلی کوئی چانس نہیں ہے کہ حاصل کی جا سکے. یعنی اگر اللہ سے اللہ کی اشد محبت چاہیے، جو کہ دینے والے صرف اللہ تعالیٰ اور کوئی نہیں دے سکتا. We were supposed to have tea at this time. Yeah, we have. محسن نہیں تھی. آئی چائے آئی. تو اگر اللہ سے سوری موسمی کا نام ہے ان کا نہیں آپ کا نہیں، ان کو کہہ رہا تھا میں. تو اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اشد محبت چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مل سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی ہوگی. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنایا ہے، ایک طریقہ بنایا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے گزر کے جایا جائے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا، اس کو ہماری محبت حاصل ہو جائے گی. اور اس کو محبت ہماری کیسے حاصل ہوگی کہ ہم انیشیٹ کریں گے اس محبت کو. یعنی جو آیت ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. ڈاکٹر صاحب سے کے ملفوظات میں پڑھا ہے بیان میں کہ تم اللہ سے کیا محبت کرو گے، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کریں گے. یعنی اللہ ول انیشیٹ دیٹ لو، اللہ وہ محبت انیشیٹ کر دیں گے.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، ان کی سنت میں ہم کو ایک یقینی طریقہ دے دیا، ایک شور شاٹ طریقہ دے دیا اپنی اس محبت کو حاصل کرنے کا جو ایمان والوں سے اللہ نے چاہی ہے، اور جو ایمان والے کو دراصل تکمیلیت کے درجے لے آتی ہے، تکمیلی درجے لے آتی ہے۔ اس لیے ہم جس تصوف کی بات کر رہے ہیں، چشتیہ سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا بنیادی طریقہ ہوتا ہے، بنیادی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت زبردست دل میں پیدا ہو اور اس کے ذریعے سے سارا راستہ آسان ہو اللہ تک پہنچنے کا۔ تو جس محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہم مجالس میں آتے ہیں اور اس پہ بھی نکلے ہوئے بنیادی طور پہ، اس محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کامل اتباع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ جس طرح بتا دیا ویسے کرنے کا، اور جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے بچنے کا کہہ دیا اس سے پوری طرح بچنا، یہ یقینی اور شور شاٹ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی محبت لازماً حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے ہر عمل میں، ہر معاملے میں، چاہے وہ بظاہر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے، وہ یہ کہ اس معاملے میں، اس کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں کوئی ایسا طریقہ معلوم ہے یا نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام، یہ عمل کیسے کیا؟ اگر وہ طریقہ معلوم ہو تو اپنی بساط کے مطابق، اپنی جتنی حیثیت ہو، جتنا ہو سکے کوشش ضرور کرنی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی، اور جتنا نہ ہو سکے، ایک تو یہ کہ ہم نے سوچا کہ بھائی مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، بہت پیارے اخلاق ہیں، اب ہم نے ان کے متعلق پڑھ لیا، اپنی بساط میں جو کچھ ہے جس حد تک ہے کوشش کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سے لوگوں سے پیش آئیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ خوش اخلاقی مشکل ہوتی، جن سے اچھی طرح بات کرنا ہمارے لیے بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ تو جتنا ہو سکے اتنا کریں، اور جتنا نہ ہو سکے کم از کم اس پہ ندامت ہو، دل میں ندامت ہو کہ یار میں یہ کام صحیح نہیں کر رہا، مجھے کرنا ہے، مجھے اس کا ارادہ رکھنا ہے، اس کی کوشش رکھنی ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم یہ دو کام کریں گے کہ حد الوسع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا جتنا ہو سکے، اور جتنا نہ ہو سکے اس پر دل میں شرمندگی ہونا کہ صحیح طریقہ وہ ہے، میں غلط کر رہا ہوں، کیونکہ میں کمزور ہوں، کیونکہ میں ناقص ہوں، اس لیے میں غلط کر رہا ہوں۔ یہ دو چیزیں انشاءاللہ جب دونوں ساتھ ساتھ ہوں گی، تب اگر صرف یہ ہو کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں لیکن جن پہ عمل نہیں کر پا رہا، یا اپنی کمی کا احساس نہ ہو یا ندامت نہ ہو، تب بھی کام نہیں بنے گا، اور صرف ندامت کا احساس ہو، کوئی عمل نہ ہو، تب بھی کام نہیں بنے گا۔ اس لیے حد الوسع کوشش کر کے سنتوں پر عمل بھی کرنا ہے، اور جس پر نہ ہو سکے اس پہ ندامت کا احساس بھی رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ان دو باتوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت انشاءاللہ رفتہ 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 ہم کو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جب نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر زندگی آسان ہو جائے گی، اور پھر ہی زندگی آسان ہوگی، اس کے بغیر زندگی آسان نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کی طلب نصیب فرمائے، اپنی محبت کی محبت نصیب فرمائے، ہمارے اندر یہ پیاس پیدا ہو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بندے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ جس نے مغرب وغیرہ کی تیاری کرنی ہے وہ کر لے۔ ہم مختصر دعا مانگ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم انا نسألك حبك وحب عمل يقرب الى حبك، اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حبك، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی اشد محبت نصیب فرمائیے، اپنی محبت کے تقاضوں پہ عمل کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جو ضابطہ آپ نے ہم کو دیا ہے،
یا اللہ اس ضابطے پر چلنے والا بنائیے، یا اللہ اس میں ہماری استعداد کو، ہماری قوتوں کو، یا اللہ ہماری ہمتوں کو بڑھا دیجیے، اور یا اللہ جتنا ہم سے ہو پاتا ہے اس پہ شکر نصیب فرمائیے، اور اس میں یا اللہ ترقی نصیب فرمائیے، اور جو نہیں ہوتا پاتا یا اللہ اس میں ندامت نصیب فرمائیے، اور اس ندامت ہی کو یا اللہ ہماری طرف سے قبول فرما لیجیے، اور یا اللہ اپنے کاملین میں، مقبولین میں یا اللہ ہم سب کو شامل فرما دیجیے، اور پیار پیار سے یا اللہ آسانی کے ساتھ اپنے دین پہ چلاتے رہیے، اور مشکلوں سے یا اللہ بچائیے، اور یا اللہ کبھی بھی یا اللہ نہ ہمیں خود اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈالنے والا بنائیے، نہ یا اللہ آپ کبھی اپنی طرف سے ہمارے اوپر کوئی مشکل بھیجیے، آرام سے اور آسانی سے یا اللہ ہلکے پھلکے یا اللہ اچھا یا اللہ صاف ستھرا آسانی کے ساتھ یا اللہ دین پہ یا اللہ عمل کرنے والا بنائیے، اور یا اللہ عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، عافیت کی موت نصیب فرمائیے، اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ آخرت میں بھی خوب عزت سے، عافیت سے، خوب ٹھاٹ سے، خوب چین سے رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين۔